شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس راہ سے بد نہاد یزیدی سفر کر رہے تھے اسی راہ میں خولی بن یزید کا گھر تھا۔ جب خولی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے جا کر گھر کے تندور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اسی کے مقابلہ کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ خولی کی بیوی ایک مومنہ تھی اور آل محمد کو ماننے والی تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تندور سے تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگی کہ تندور میں آگ کی ایک چنگاری بھی نہ تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ ابھی حیرت اور تعجب کی یہ کیفیت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دیکھا کہ چند مقدس بیویاں آئیں اور تندور سے ایک سر نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعاعیں اسی سر انور سے نکل رہی تھی۔ اس آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک اور گلاب سے غسل دیا اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینہ سے لگایا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالیٰ بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف فرمائے گا اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش رب کا کنگرا نہ چھوٹے گا جب تک میں تیرا پورا پورا خون بہا نہ لے لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک اور تنور میں رکھ کر واپس چلی گئی اور سر مبارک کی وہ نورانی شعاعیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی فوراً اٹھی اور تندور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی۔ چونکہ بارہا امام علی مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی، پہچان لیا کہ یہ تو جگر گوشہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سر مبارک ہے۔ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی اور بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی کیا ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عفیفہ ہراساں نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، باز پرس اس سے ہوگی، تو اس سے بری ہے۔ خولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو خواتین محترم آئی تھی وہ کون ہے؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینہ سے لگانے والی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی اور زاروں قطار رونے والی حضرت مریم بنت عمران تھی۔ اس کے بعد ہی فوراً خولی کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے سیاہ بخت، تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی کے مقابلہ کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ صاف کیوں نہ کہہ دیا کہ اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے جگر گوشہ رسول کے مقابل میں گیا تھا اور یہ انہی کا سر ہے۔ میں دنیا و آخرت دونوں جگہ تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر چادر اوڑی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، اور پھر کسی کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔